قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم تان بازی نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم کسی دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، نام نہ بگاڑو۔ اور اس کو قرآن مجید نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، فرمایا بعد الایمان، کہا کہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا فسق ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کا نام بگاڑنا اور اس کے الٹے پلٹے نام لینا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کو کہا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو لوگ سمجھانے کے بعد بھی اور پڑھنے کے بعد بھی، قرآن آنے کے بعد بھی وہ اگر توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ ظلم ہے نام بگاڑنا۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو بھائی جان، آپ ہر روز آپ نے یہ بنا لیا ہوا وتیرہ، بچے بھی آخر دیکھتے ہیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، آپ اس میں ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، گانوں کی طرز پہ کبھی کر رہے ہوتے ہیں، چاچا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ ایسے نہیں کرو۔ اور تمام علماء اور پیران عظام کو سب کو آپ رگڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کتنی مسجدوں میں اذان دیتے ہو؟ کتنی جگہ پہ آپ جمعہ پڑھاتے ہو؟ کتنی جگہ پہ جماعت کرواتے ہو؟ پچھلے پورے سال میں آپ نے کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھایا ہے؟ کتنے لوگوں کا آپ نے نکاح پڑھایا ہے؟ کیا ایک اسلامی معاشرے میں یہ سب ضروریات ہیں کہ نہیں؟ بیسک ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ آپ کتنے لوگوں کی یہ ضروریات پوری کرتے ہو؟ یار آج بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ماہانہ اعزازیہ لے کر اور تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی رہائش گاؤں میں رہ کر یہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور ان کو سلام کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے الحمدللہ فوج جسے بعد فوج سے بھی زیادہ جو ریگولر اینڈ پنکچول ادارہ ہے پاکستان کے اندر، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مساجد کا نظام ہے، وہ یہ علماء ہیں، وہ یہ ائمہ ہیں جو بر وقت بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، گرمی کی حدت ہو، شدت ہو، جیسا مرضی موسم ہو، ہر حال میں بر وقت اذان ہوتی ہے، بر وقت جماعت ہوتی ہے، بر وقت جمعہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا جنازہ لیٹ نہیں ہونے دیتے، کبھی کسی کا نکاح جو ہے اس میں پرابلم نہیں آتی۔ تو یار آپ سب کو رگڑ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا، مگر وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ بڑے بڑے مخلصین کو آپ رگڑ رہے ہو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ سچ بتانا، آپ روزانہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو؟ آج بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے آستانے ہیں اور مزارات ہیں جہاں لاکھوں لوگوں کو کھانا ملتا ہے، بھوکے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اور اس میں لاکھوں طلبہ ہیں جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، جن کا ناشتہ اور لنچ، ڈنر، بکس، ان کا ہاسٹل کے تمام لوازمات وہ سارے فری آف کاسٹ ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سی گورنمنٹ ان کو ایڈ دیتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے، اور آپ ان کے بارے میں، وہ لوگ جو ہیں، اور آپ تو مدارس کے اندر باقاعدہ طور پر ساتھ سکولنگ کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، اور ساتھ درس نظامی، قرآن، اسلامیات اور حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ تمام پڑھائے جا رہے ہیں علوم ان کو، اور وہاں مدارس سے پڑھ کر لوگ جو باقاعدہ پی ایچ ڈی اسکالر بن رہے ہیں۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ ان سب کو ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چند شخصیات سے کوئی اختلاف ہے، آپ ان کو جا کے ملیں۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے کوئی ان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی درمیان میں کوئی علماء کو، اہل علم و فکر کو اور سیاستدانوں کو یا کسی ذمہ داران کو ڈالا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر آپ ناکام ہوئے تو کوئی آپ نے قانونی چارہ جوئی کیے؟ آپ دکان کا لگا کے بیٹھ گئے اور جناب آپ سٹیج ڈرامے کی طرح طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے؟ آپ قانونی چارہ جوئی کرو۔ اگر آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ پر تشدد کیا ہے، یا کوئی ایسا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اپنی فلاں کو بھیجو، اپنی فلاں کو بھیجو، اپنا یہ کرو، اپنا وہ کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک دن تم نے یہ لفظ بولے، چاچا آج کل فارغ ہے، کوئی آپ کی ہے تو مجھے بھیجو۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، کوئی حیا کرو۔ بے حیائی ہے، ہاں جی، یہ بالکل بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں حیا نہیں ہوتا وہ اس میں ایمان نہیں، اور فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ۔
जब किसी का हया फौत हो जाए फिर वो जैसे मर्जी करता फिरे, वो इधर मुंह करे तो कुरान पढ़े, इधर करे तो जुगत करे, सामने मुंह करे तो नाचना गाना शुरू कर दे, और जनाब इस तरह वो तर्जे लगाए और तरन्नुम के साथ अशार पढ़े और अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करे, शक्लें बिगाड़े और लोगों के नाम बिगाड़े। ये गलत है, ये गलत। और दूसरी, आपकी हैसियत क्या है? आपको ना कुरान पढ़ना आता है, ना आपको हदीस आती है, ना उसूल हदीस आती है, ना कोई फिक्र आती है, तो आप भाई क्या करते? पता नहीं आपको। आप लाइव अगर मुझे इस्तिंजा का सुन्नत तरीका बता दें कि गर्मियों और सर्दियों में मसनून तरीका क्या है इस्तिंजा करने का, और वुजू का मुकम्मल मसनून तरीका बता दें, तो मैं आपको साथ सलाम करूं। तो आपको ये सब कुछ जेब नहीं देता, इस तरह बात नहीं है। और रोजाना जो है वो आप इस तरह करके बैठ जाते। मैं फिर भी आपके लिए दुआगो भी हूँ, अल्लाह ताला आपको हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए, आप सियासत पे बात करें और तरह तरह की जो जो मुआशरे में बुराइयां हैं बातें हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जुबान बंद कर लें, आपका हक है, आप राय दें, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाम किसी का बिगाड़ें, आप तमस्खुर उड़ाएं, आप मस्खरेपन का इजहार करें और बगैर सबूत के आप बातें करें। हाँ जी, यहाँ पर ये भी बताया गया बाकायदा तौर पर इसी आया मुकद्दसा के सूरह के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि आप जन से बचे, बदगुमानी से बचे। बहुत सारे ये जो गुमान है ये गुनाह होते हैं, और आप जितना जो कुछ कर रहे होते हैं, मसला आपको एक आदमी वीडियो बना के भेज देता है और आप उसको वो करते हैं और आप इस तरह के होने, ये क्या कोई प्रूफ है? ये क्या बात हुई? सुनी सुनाई बातों पर रसूल पाक ने फरमाया वो आदमी झूठा है जो सुनी सुनाई बातों पर जो है वो अमल पैरा होता है और बातों को आगे फैलाता है और बगैर तस्दीक के बातें आगे झूठी शेयर करता है। तो खुदारा आप अपनी इस्लाह करें। और ये आपसे ज्यादा लोग यहाँ पे बदतमीजी कर सकते हैं, आपसे ज्यादा लोग यहाँ पे शाइन बैठे हुए हैं, ज़हीन बैठे हुए हैं, ज्यादा बोलने वाले बैठे हुए हैं, मगर ये है कि ये बेहयाई वाली बातें अच्छी नहीं है। हम आपके लिए दुआगो हैं, आप सबको ना किया करें, सिर्फ दोनों जो सही उलमा है, मैं अब आपको इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपको सही और मुखलिस उलमा मैं ऐसे कि जो आज भी जो है कुरून उल्ला की जिनको देखे तो कुरून उल्ला के लोगों की याद ताजा होती है। आप उनकी सोबत और संगत में बैठे तो अल्लाह याद आता है, फिक्र आखिरत पैदा होती है, आमाल में दुरुस्तगी आती है और बंदे के जिक्र अज़कार की तरफ आदमी की तवज्जो होती है। ऐसे अहलुल्लाह मौजूद हैं, सूफिया मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुस्लिहीन मौजूद हैं, मगर ये है कि आपने कभी उनको तलाश नहीं किया। ये आपकी गलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हम सब को हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन।